اللہ اکبر، مجھے ایمانداری سے بتاؤ اس دور کے اندر تمہیں ماں باپ کی قبر پہ نہیں جاتے، سالہ سال گزر جاتا ہے، آپ میں ماں باپ کی قبر پہ پھیرا نہیں مارتے، اس دور کے اندر یہ حال ہے، 20 سال کے بعد بتا کیا عالم ہوگا اگر یہی ہماری جہالت والی حالت رہی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، لگتا ہے جب ہم مریں گے تو لوگ ہمارے جنازے کو کندھا دینے کے لیے مزدور بلائیں گے۔ سگا بیٹا باپ کو غسل نہیں دے سکتا، یہ باپ کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرے گا؟ سکول کا یونیفارم تمہیں پتہ ہے، عید کے کپڑوں کا پتہ ہے، رنگ ملانے کا تمہیں پتہ ہے، یار کی شادی میں جا کر کپڑے پہننے کا پتہ ہے۔ رب کعبہ کی قسم آج تک میرے عزیزوں کفن پہننے کا پتہ نہیں لگا۔ 4 آدمی یہاں دکان پہ بیٹھ گئے، یار میرا خیال ہے مکان گرا کے پکا مکان بنا لو، یار میرا خیال ہے یہ دیوار توڑ کے دکان بڑی کر لو، یار میرا خیال ہے آج میں کیا پکاؤں، کوئی کہتا ہے میں بچوں کو کہاں داخل کراؤں، کوئی کہتا ہے میرے گھر کے اندر پکا ہونا چاہیے، کہتا ہے سولر ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے بتا یو پی ایس کتنے کا آئے گا، بیٹری کتنے کی ملے گی، اللہ کی قسم کوئی کہتا ہے میرے گھر کے اندر اے سی ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے میرے گھر کے اندر سولر سسٹم ہونا چاہیے۔ کان سوکھ گئے، کان ترس گئے، کوئی میرے عزیز و امت کا نوجوان کلمہ پڑھنے والا انسان نبی کا غلام کسی کی زبان سے ہی نہیں سنا کہ مرنے کے بعد حلال کا کفن بھی ہونا چاہیے۔ اندازہ لگاؤ موت کا وقت آیا، منہ کے اندر پانی کی چمچی ڈالنے والی کون ہے؟ امی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بے نمازی ہے، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر کو بلانے والا کون ہے؟ بے نمازی ہے۔ آ کر نبض چیک کرنے والا کون ہے؟ اکثر بے نمازی ہے۔ مرنے کی اطلاع دینے والا کہ یار افسوس انا للہ پڑھ لو کہنے والا بے نمازی، مسجد کے اندر اعلان کرنے والا بے نمازی، کفن خریدنے والا بے نمازی، مٹی کے ڈلے لانے والا بے نمازی، کافور لانے والا بے نمازی، چٹائیاں لانے والا بے نمازی، گلاب کی پتیاں لانے والا بے نمازی، قبر کھودنے والا بے نمازی، سلیاں بنانے والا بے نمازی، کلمہ شہادت کے نعرے لگانے والا بے نمازی، غسل دینے والے اکثر بے نمازی، کفن سینے والے اکثر بے نمازی، جنازے میں جانے والے اکثر بے نمازی، جنازہ پڑھنے والے اکثر بے نمازی، قبر میں اتارنے والے اکثر بے نمازی، قبر میں مٹی ڈالنے والے اکثر بے نمازی، مٹی ڈالنے کے بعد قبر تیار ہو جائے پانی چھڑکنے والے بے نمازی، اگربتیاں پھولوں کی چادر ڈالنے والے بے نمازی، دعا مغفرت کرنے والے بے نمازی، 40 قدم پر جا کر دعا کرنے والے بے نمازی، فاتحہ کے لیے قرآن خوانی میں میرے عزیزو آنے والے بے نمازی۔ اندازہ لگا دریا خان مری والو، رب کعبہ کی قسم ہے اتنے بے نمازیوں کے ہاتھوں سے قبر میں جانے والا تم قسم اٹھا کے بتاؤ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا؟ آج تیرا میرا بچہ بغاوت پہ کیوں اتر آیا؟ آج تیرا میرا بچہ اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہا ہے؟ اللہ اکبر، خدا پاک کی قسم ہے میرا بچہ ان ہاتھوں سے پکی روٹی کھا رہا ہے جن ہاتھوں پر خدا کی رحمت نہیں آتی۔ یقین جانو میرے عزیزو، میرے گھر کے اندر پکانے والی کون ہے؟ جسے کلمہ نماز کا پتہ کوئی نہیں، جسے قرآن کا پتہ کوئی نہیں، یہ پکانے والی کون ہے؟ اللہ اکبر۔ جسے کپڑے کا رنگ کا پتہ، زندگی گزارنے کا ڈھنگ کا نہیں پتہ، یہ روٹی پکانے والی کون ہے؟ 20 سال ہو گئے اس نے صندوقڑی میں سے قرآن نکال کے نہ دیکھا، 20 سال ہو گئے جو جہیز کے اندر مصلی لے کے آئی تھی اس نے مصلی بچھا کے نہ دیکھا، 20 سال ہو گئے اس نے کبھی پردے چادر چار دیواری کا تقدس نہ دیکھا۔ ایمانداری سے بتا تیری میری نسل کو یہ ولی کیسے بنائے گی؟ اس کے ہاتھ کا پکا کھانے والا ولی بنے گا یا ناچنے والا بنے گا؟ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، ہندوستان کی گلی میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کھڑا درود شریف پڑھ رہا ہے۔ ہندوستان کی محلے والی پاڑے والی عورتیں آئی اور آ کے فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے گھر چلی گئی، کہنے لگی فرید کی اماں بتا جس چکی سے آٹا تیرے گھر آتا ہے اسی چکی سے آٹا ہمارے گھر آتا ہے، جس دکان سے بھاجی تیرے گھر آتی ہے اسی دکان سے سبزی ترکاری ہمارے گھر آتی ہے، لیکن پتہ نہیں ہے تیرا بچہ اسی چکی کا آٹا کھا کر درود شریف پڑھتا ہے، ہمارے بچے اسی چکی کا آٹا کھا کے گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی اماں رونے لگ گئی، کہنے لگی چکی بھی ایک ہے، دانا بھی ایک ہے، آٹا بھی ایک ہے، دکان بھی ایک ہے، بھاجی بھی ایک ہے، ترکاری بھی ایک ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے کھلانے والی میں پکانے والی میں فرق ہے۔ جب سے فرید الدین میری کوکھ سے میری گود میں آیا مجھے یاد نہیں پڑتا ایام مخصوصہ کے علاوہ کبھی میں نے اسے بغیر وضو کے دودھ پلایا ہو۔ جاؤ جا کے اپنی امی سے پوچھنا
ماں کا ادب پوچھنا، ادب کو ملوز خاطر رکھنا، ماں کے پیری پر ہاتھ رکھ کے پوچھنا، امی بتا 2 سال میں نے تیرے سینے سے لگ کے دودھ پیا، تو نے کتنی مرتبہ اس دورانے کے اندر نمازیں پڑھی تھی؟ اماں بتا تو نے کتنے قرآن کے ختم کیے تھے؟ اماں جان جب مجھے دودھ پلایا کرتی تھی۔ فرید الدین کی اماں رو کے کہنے لگی تجھے پتہ ہے میں جب سینے سے سینے سے لگا کے دودھ پلایا کرتی تھی، منہ میں خدا کا نور جایا کرتا تھا، کان میں کالی کملی والے پر درود جایا کرتا تھا۔ دودھ پینے سے انسان بن گیا، دودھ پینے سے اللہ نے انسان بنا دیا، اور درود پاک کی برکات سے خدا پاک نے اسے ولی کامل بنا دیا ہے۔ کوئی کان میں آ کے کہے گا سائیں میرے لیے دعا کرو، کیا دعا؟ سائیں میرے لیے دعا کرو، میں نے نوکری کے لیے درخواست دے رکھی ہے مل جائے، سائیں میں نے پٹے داری کے لیے درخواست دے رکھی ہے مجھے مل جائے، سائیں میں نے سوئی گیس کے محکمے میں درخواست کر رکھی ہے، کوئی کہتا جی دعا کرو میرا باہر کا ویزا لگ جائے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، مالک کائنات کی طرف میں نے ہاتھ اٹھائے، میرے کو اللہ سے نوکری دے دے، یا اللہ سے دکان دے دے، یا اللہ سے کاروبار دے دے، گورنمنٹ کا عہدہ دے دے۔ اللہ فرمانے کہ عبداللہ تو سمجھدار ہے، تو عقل مند ہے، تو یہ نہ مانگ، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے قدموں پہ میں نے عزت نچھاور کر دی، میں نے نوکریاں نچھاور کر دی۔ اس عقل مند سے کہ بے وقوف کی باتیں کیوں کرتا ہے، تو ہاتھ اٹھا کے نوکری مانگتا ہے، تیرے کلمے کے صدقے تو میرے پورے جہان کو بسا رکھا ہے، پوری مخلوق کو رزق دے رہا ہوں، پرندوں جانوروں بلوں کو رزق دے رہا ہوں، کتے گائے بھینسوں کو رزق دے رہا ہوں تیرے کلمے کی برکات سے۔ الہ العالمین پھر میں کیا مانگوں؟ فرمایا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس گھر میں چلا جا، اس گھر میں چلا جا، فریج نظر آئے گا، فریج میں پھل رزق نظر آئے گا، لیکن گھر میں سکون نظر نہیں آئے گا، بیوی کا جھیڑا جھگڑا نظر آئے گا، بچوں کی نافرمانی نظر آئے گی۔ وہ نہیں مانگتا جس چیز کی تجھے ضرورت ہے، ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، مانگ اپنی بیوی کی فرما برداری کو، مانگ اپنے بچوں کی فرما برداری کو کہ یا اللہ میری اولاد کو میرے دل کا سرور بنا دے، میری آنکھوں کا نور بنا دے۔ رہی بات نوکری کی، رہی بات پٹے داری کی، رہی بات سکول ماسٹری کی، تم نوکریاں تلاش کرتے پھر رہے ہو، ٹھیک ہے مانگو، دنیا کی روزی رزق کے لیے جائز ہے، لیکن میں نے تمہیں دنیا کے لیے نہیں بھیجا، میں نے ماسٹر بننے کے لیے نہیں بھیجا۔ وجعلنا للمتقین اماما، تو پٹے داری کی نوکری مانگ رہا ہے، میں نے تو تجھے دنیا کا امام بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چلو آپس کی بات ہے، مسجد سے باہر نہ جانے دے، چلو مائک نیچے کر لیں، باہر والے نہ سنے۔ ایمانداری سے بتاؤ، کبھی آپ نے مانگا یا اللہ میرے بچے کو اس مسجد کا امام بنا دے؟ کبھی آپ نے مانگا یا اللہ میرے بچے کو اس قابل بنا دے کہ قرآن کا حافظ بن جائے، رمضان میں وہ تراویح پڑھے میں اس کے پیچھے تراویح پڑھو؟ کبھی آپ نے مانگا یا اللہ میرے بچے کو حضور کی مسجد نبوی کا امام بنا دے؟ کبھی آپ نے مانگا یا اللہ میرے بچے کو بیت اللہ کا امام بنا دے؟ کبھی آپ نے مانگا یا اللہ میرے بچے کو مسجد نبوی کا مؤذن بنا دے؟ کبھی آپ نے مانگا یا اللہ میرے بچے کو مسجد نبوی کے اندر، مسجد حرام کے اندر قرآن پڑھانے والا بنا دے؟ ہم تو اپنے اوقات سے گری ہوئی چیز مانگتے ہیں، اللہ سے نوکری دے دے، اللہ سے دکان دے دے، اللہ سے کاروبار دے دے۔ فرمایا مومن تجھے میں نے اتنا عظمت والا، شانوں والا، برکتوں والا، بلندیوں والا، رفعت والا کلمہ عطا فرمایا، جب تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں پالنے والا اللہ، کوئی نہیں مالک اللہ، رازق اللہ، خالق اللہ، جب ہر چیز کی نفی کرتا ہے، میری ذات پہ اس بات کرتا ہے، تو الا اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، میں آسمان سے رحمتوں کے دروازے کھولنے میں دیر نہیں کرتا۔ جب تو محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، رب کعبہ کی قسم، نبی کی نبوت کا اقرار تو کرتا ہے، میں اللہ تیرے لیے جنت کے تاج پہنانے کے آسمانوں پہ فیصلے کر دیتا ہوں۔ ہم دین پر آ گئے، توجہ طلب بات ہے، ہم 5 نمازیں پڑھ گئے، ہم قرآن پڑھنے والے بن گئے، کس کا فائدہ؟ خدا کا فائدہ یا مصطفیٰ کا فائدہ؟ خدا نے تو اپنے قرآن میں کہہ دیا، 4 پارہ، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ۔ میرا نبی اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں کیوں پریشان ہے؟ انہوں نے آدم کو جھٹلایا، نوح نبی کو جھٹلایا، ابراہیم اسماعیل کو جھٹلایا، اگر تجھے جھٹلا دیں گے تو کیا بات ہے؟ روشن دلیلیں لے کے آیا، فیصلہ تو اس وقت ہوگا، کل نفس ذائقۃ الموت،
جب اسرائیل سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا فیصلہ تو اس وقت ہوگا جب ملک الموت آئے گا، بچے چھڑائے گا، بیوی چھڑائے گا، دکان چھڑائے گا، کاروبار چھڑائے گا، خاندان چھڑائے گا، رشتہ داری چھڑائے گا، ساری دنیا کا پیسہ چھڑائے گا۔ فَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر بندے تجھے میرے سامنے کھڑا کیا جائے گا، نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، برائی پہ تجھے چھتر مارے جائیں گے۔ کامیاب کون ہے؟ دکان والا کہہ رہا ہے میں کامیاب، فصل جس کی اچھی ہوگی کہہ رہا ہے میں کامیاب، کپاس جس کی اچھی ہوگی کہہ رہا ہے میں کامیاب، کماد جس کا اچھا ہو گیا کہہ رہا ہے میں کامیاب۔ یا اللہ تو بتا اچھا کون ہے، کامیاب کون ہے؟ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، قیامت کے دن جو جہنم سے چھڑا دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے بچا کر جنت کے اندر قیامت کے دن داخل کر دیا گیا، اللہ اسے کامیاب کہہ رہا ہے۔